ہونا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کا طریقہ تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے، تم اپنے آپ کو سادہ کہہ کے، جٹ کہہ کے، مزدور کہہ کے، بھولے بھالے کہہ کے، ان پڑھ کہہ کے، جو بھی آپ اپنا نام رکھیں، لیکن دین کی باتیں بھی یاد رکھیں۔ یہ تیسرے یا چوتھے دن اکٹھے ہو کے دعا مانگنا حضور کا اپنا طریقہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا استغفروا لاخیکم، لوگوں اس کے لیے دعا مانگو، اس کے لیے دعا مانگو۔ سب نے دعا مانگی۔ اب پھر سوال ہوتا ہے، اگر وہ بخشا گیا ہے اور اس کی توبہ اس قدر زیادہ ہے کہ پورے مدینے والے بھی بخشے جا سکتے ہیں، تو پھر حضور نے مغفرت کی دعا کیوں منگوائی؟ جواب، بہت سارے جواب آتے ہیں۔ پہلا جواب یہ ہے کہ اس کی بخشش کے بہانے جتنے لوگ ہاتھ اٹھائیں گے ان کی بخشش کی دعا بھی ہو جائے گی۔ دوسری شے، اگر کسی کے گناہ نہ ہو اور دعا مانگے بخشش کی، تو بخشش کی دعا مانگنے میں عاجزی ہوتی ہے، انکساری ہوتی ہے، اور بندہ اپنے آپ کو کمتر سمجھتا ہے۔ لیکن اگر کوئی اور دعا مانگے تو اس کے دل میں اتنا خوف نہیں ہوتا۔ آرزو پوری ہونے کے لیے جذبات تو ہوتے ہیں لیکن خوف نہیں ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگرچہ یہ بخشا گیا ہے لیکن ساری بخشش کی دعائیں صرف گناہوں کے بخشوانے کی نہیں ہوتی۔ اگر گناہ ختم ہو جائے تو پھر بخشش کی دعا درجات کی ترقی کے لیے ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا، اور آپ وہ دعائیں مانگ رہے ہیں، یہ دعا مانگنے آپ آئے ہوئے ہیں، اور جو چیز آپ کو یاد رہ جائے آپ یاد کریں۔ اب جو آیت پڑھی تھی میں نے ترجمہ سنایا آپ کو، ایک اور صحابی سے غلطی ہو گئی، حضور کے پاس آیا اور بے چین تھا، جذباتی تھا، حضور غلطی تھی، میں کیا کروں، میں نے باہر نہیں چھڑ سکتا، تھوڑی دیر بعد صحیح جیڑی سزا ہے میرے کو دو، میں مر گیا ہوں، سزا تو بغیر تو میں دو دفعہ کی میں سڑتا، دو دفعہ بھا میں بتا دیتی ہوں، صحیح میرے کو سزا دے، صبر۔ کئی دفعہ اس نے کہا، حضور فرماتے صبر صبر صبر۔ بیٹھے 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 ظہر کی نماز کا ٹائم ہو گیا، ظہر کی نماز حضور کے ساتھ پڑھی، پھر آ گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو کہنے لگا چلو ہوں تو نماز تو فارغ تھی گئی ہو، ہوں تو میں کو سزا دے، قربان جائے کتنے پاکیزہ دل تھے۔ ہم سے غلطی ہو جائے تو چھپتے ہیں، بہانے بناتے ہیں، ان سے غلطی ہو گئی تو کوئی بہانہ نہیں، حضور کے پاس سزا بھگتنے کے لیے تیار ہو گئے۔ جانتے تھے عقیدہ آخرت اس قدر مضبوط تھا کہ جو کچھ حضور نے فرمایا 100% درست ہے، اور ایسا کہا دے پرانی آیت سن کے، حدیث سن کے، اور مولوی پسند کا چھٹ کے، سچے گانے سن کے آدھا ہے چیز اوشی میں گالی کریں گالی پتہ نہیں کتوں حدیث سنگے گئے، اچھا لگ رہا ہی نہیں سنا، فلانا نبی آئے قرآن ہے، ہاں وہ صحیح، یعنی قرآن کی آیت پہ بھی شک ہے۔ اور صحابہ کرام کی شان کیا ہے کہ بات جو سنی ہے چین نہیں آ رہا، جو کچھ زبان مصطفیٰ سے نکلا ہے سچ نکلا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پھر آ گیا نماز پڑھنے، صحیح سزا دے، میں اگر مر گیا ہوں تو بعد میں سزا بھگت نہیں سکتا، میں تو آخرت ذلیل تھی سب۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا گناہ ایسا نہیں ہے کہ تجھے کوڑے لگائے، ہاں تیری سزا کیا تھی، ٹھیک یہ آیت ہوتی، نماز قائم کرو، اقم الصلاۃ، کب طرفی النہار، دین شروع تھی وی تے نماز، دین دے درمیان ہے نماز، دین مکے دا نماز، ٹھیک، صبح ظہر اور عصر، وطرفی النہار وزلفا من اللیل، رات کے کناروں میں بھی نماز، مغرب عشاء اور صبح پھر نماز۔ اللہ کیا فرماتا ہے اگر ایسا گناہ تم سے ہو جاتا ہے جس کی سزا کوڑے اور جرمانے نہیں ہیں لیکن گناہ تو ہے نا، اس کی معافی کیسے ہوگی؟ اقم الصلاۃ، تم نماز شروع کر دو، پھر کیا ہوگا؟ ان الحسنات یذھبن السیئات، نیکیاں گناہوں کو ختم کر دیتی ہے، برائیوں کو مٹا دیتی ہے۔ گناہ ہو گیا ہے، رب جانتا ہے اور تم جانتے ہو، جیسے ہی تم نے نماز پڑھی ہے، ہاتھ اٹھائے ہیں، اللہ نے فرمایا تجھے شرمندگی ہوئی ہے، تو مان گیا ہے، تو اس سے غلطی ہو گئی ہے اور تو مجھ سے معافی مانگ رہا ہے، تو جا میں نے تجھے معاف کیا۔
لیکن فرمایا یہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے. کس کے لیے ہے؟ ذالک ذکر للذاکرین، یہ اس آدمی کے لیے ہے جو نصیحت قبول کرے، بات کو پلے باندھے اور اس پہ عمل کرے. تو اللہ فرماتا ہے غلطیاں بھی ہوتی رہیں گی، معافیاں بھی ہوتی رہیں گی، اور جو یقینی نہ کرے، دعائیں نہ مانگے، اس پہ قرضہ چڑھتا رہے گا اور پھر آخرت میں ذلیل ہوگا. اور اللہ نے فرمایا وَاصْبِرْ، اسی پہ قائم رہے. کیا؟ غلطیاں بھی ہوتی رہے، معافی بھی مانگتا رہے، غلطیاں بھی ہوتی رہے، معافیاں بھی مانگتا رہے، غلطیاں بھی ہوتی رہے، معافیاں بھی مانگتا رہے. فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. تو جیسے غلطیاں کر جاتا ہے اسی طرح نیکیاں بھی تو کرتا ہے نا، معافیاں بھی تو مانگتا ہے نا. تو اللہ فرماتا ہے یہ معافیاں ضائع نہیں جائیں گی، میری بارگاہ میں قبول ہو جائیں گی. جب تو آئے گا تجھے برائیوں کا ڈر ہوگا اور نیکیوں کی قبولیت کی محض امید ہوگی. لیکن سن، میں نے ایک ایک شے تیرے لیے محفوظ کر کے رکھی ہے، میں خدا تجھے ایک ایک چیز کا حساب دوں گا. اور دیہات میں یہ رواج ہے، قرآن پڑھے ہوئے لوگ بھی روز سورہ یاسین پڑھتے ہیں. آپ پڑھتے ہیں؟ چلو نہیں پڑھتے تو دل سے دعا کرے اللہ پڑھنے کی توفیق دے. آمین، اللہ آمین. پڑھنے کی اللہ توفیق دے. اب دیکھو، میں ہوں یا آپ، ہم سارے کے سارے دعا یہی کرتے ہیں کہ اللہ خاتمہ ایمان پہ کرے. کرتے ہو نا دعا؟ خاتمہ ایمان پہ کرے. اور دوسری دعا یہ ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قبر کے عذاب سے بچائے. اب کیسے بچیں؟ قربان جائے حضور کی ذات اقدس پہ. حضور نے فرمایا جو صبح سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے، جتنے کام اس کی قسمت میں ٹھیک ہے. کیا؟ جتنے کام اس کی قسمت میں قسمت میں ٹھیک ہے اس کے لیے ٹھیک ہے. سورہ یاسین کی برکت سے صبح سے لے کر شام تک جو کام اس کے لیے ٹھیک اور فائدہ مند ہے وہ کام شروع کرے، پورا میں کروں گا. سبحان اللہ. پھر عرض کر رہا ہوں، جو کام اس کے لیے، ہم تو سارے کام شروع کر دیتے ہیں، ہمیں نہیں پتا انجام کیا ہوگا، پتہ نہیں ٹھیک ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن کام شروع کر دیتے ہیں. اللہ نے فرمایا جو کام اس کے لیے ٹھیک ہے، جیسے وہ شروع کرتا ہے میں شام تک وہ کام پورا کر دیتا ہوں. اور جو ٹھیک نہ ہو، سورہ یاسین کی برکت سے پہلے تو شروع نہیں کر سکتا، شروع کر بیٹھے تو پورے نہیں ہوتے، آخر اسے چھوڑنے پڑتے ہیں. یہ رب کی رحمت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ پورا کرنے والا اور روکنے والا نظر بھی نہیں آتا، کام بھی ہو رہا ہے، رک بھی رہا ہے. اور ایمان پہ خاتمہ ہر ایک کو خطرہ ہے. اللہ کرے مرتے وقت میں طیب نصیب ہو جائے. تو حضور نے فرمایا لوگوں سورہ کہف کا پہلا اور آخری رکوع روز پڑھا کرو. روز پڑھنا سورہ کہف کا پہلا اور آخری رکوع. تمہارا کام ہے ایمان پہ موت کی گارنٹی دینا، مجھ محمد کا کام ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. آمین. آپ کو اللہ توفیق دے. آمین، آمین، اللہ آمین. کیا کیا پڑھنے والا؟ سورۃ کاف دا پہلا رکوع دے آخری رکوع. سورہ یاسین. سورۃ یاسین. عذاب قبر سے بچنا. عذاب قبر سے بچنے کے لیے حضور نے فرمایا رات کو سونے سے پہلے جو سورہ ملک پڑھ کے سوئے، سبحان محمد گارنٹی دیتا ہے قبر اسے کچھ نہیں سبحان کرے گی. اللہ. جیسے ہی قبر میں جائے گا قبر اس کے انتظار میں ہوگی، جاتے ہی قبر جنت کا باغ بن جائے گی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. میری اور آپ کی حاضری قبول فرما. اور ہم جس مقصد کے لیے حاضر ہوئے ہیں، مرحومین کی دعائے خیر کے لیے، ان کے درجات کی بلندی کی دعا کے لیے اور ان کی بخشش کی دعا کے لیے، اللہ تعالیٰ سب کے درجات بلند فرمائے. اللہ سب کی قبروں کو روشن و منور کرے. اور آمین. ہم نے سنا ہے دل سے دعا مانگے، صرف آمین کہنے سے کچھ نہیں ہوتا. اللہ ہمارے سینے بھی منور کرے اور اللہ اس خاندان کی اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، چوروں سے، ڈاکوؤں سے، فتنے اور فساد سے، ہر قسم کی پریشانی سے اللہ انہیں بھی محفوظ رکھے اور آپ کو بھی محفوظ رکھے. اور اللہ ان سب لوگوں کی عمر میں برکت دے، ایمان میں برکت دے، نیکیوں میں برکت دے، رزق حلال میں برکت دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.